حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ آخری نبی ہیں، اور یہ آیت اس پر قطعی دلیل بنا کر بھیجی گئی۔ اور پھر قرآن پاک کے اوپر ایمان لانا اور ختم نبوت پر ایمان لانا، میں نے آپ کو بتایا یہ ایک ہی چیزیں ہیں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، آپ کے جو اقوال ہیں، تقریباً 300 احادیث ہیں جس میں ڈائریکٹ ختم نبوت کی بات کی گئی۔ خاتم النبیین کے لفظ، انقطاع نبوت اور آخری امت کے لفظ، امت کے آخری ہونے پر دلیل کے الفاظ وہ احادیث کے اندر بتائے گئے۔ اور ایک بات یا واضح طور پہ میں آپ کو بتا دوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کسی ایک بات کی بھی تکذیب کرنا وہ پوری رسالت کی تکذیب کرنا ہے۔ اور یہ احادیث تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچی، یعنی جن لوگوں نے ان احادیث کو نقل کیا، 300 احادیث تقریباً 46 جلیل القدر صحابہ سے مروی ہیں یہ، اور بعد میں یہ تعداد اور بڑھتی گئی ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا جھوٹ پر اکٹھا ہونا محال ہے۔ یہ لوگ وہ جماعت ہے، وہ گروپ آف پیپل ہے کہ یہ جھوٹ پر اکٹھے نہیں ہو سکتے، اس قدر ان کی کریڈیبلٹی ہے۔ قطعی اور یقینی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، ان میں سے یہ ایک چیز ہے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر بھیجا گیا، اور آپ کو کسی ایک خطے قبیلے قوم کی طرف رسول بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ فرمایا اے حبیب تم کہہ دو کہ مجھے تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اور پھر فرمایا کہ ہر نبی جو آیا 2 کام پریفریبلی اس نبی کے تھے۔ نمبر 1، دین میں جو بگاڑ پیدا ہو گیا تھا اس بگاڑ کو درست کیا یا نئی شریعت لے کر آئے، یہ 2 کام تھے۔ اور جب نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اسلام کو تمہارے لیے بطور دین چنا۔ یہ جمعے کا دن تھا، عرفہ کا روز تھا جب یہ آیت نازل ہوئی۔ ایک یہودی آ کے عمر فاروق اعظم سے کہتا ہے کہ اگر یہ آیت ہمارے پہ نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن عید مناتے، اتنی بڑی بات ہے۔ اور ہر نبی جو آئے ان کی خاص زبان تھی، خاص قبیلہ تھا، خاص ایک جغرافیکل باؤنڈری تھی، اسی میں انہوں نے کام کرنا تھا، اور وہ کہہ کر گئے کہ میں چلا جاؤں گا، میرے بعد جو شریعت آئے گی اس کے اوپر تم نے عمل کرنا ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا قرآن مجید میں، آپ کی نبوت اور آپ کی سلطنت سب لوگوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اور ہر نبی نے زندگی کے کسی ایک خاص پہلو کی طرف توجہ دی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر فرمایا کہ مجھے حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا۔ اب آپ مجھے خود بتائیے ان ساری باتوں کے بعد، اور اس میں ایک اور بات بھی سن لیجئے کہ ہر نبی جب آئے تو کوئی کتاب بھی لے کر آئے، اور پھر جو اگلے نبی آئے انہوں نے اس پچھلی کتاب میں تبدیلی بھی کی، کہ اس کتاب میں کچھ کمی تھی تو اس کو تبدیل کیا گیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ کو کتاب دی گئی قرآن مجید، اور اس کتاب کے بارے میں خود رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی حفاظت کا ذمہ میں لیتا ہوں، لحافظون، اس کی حفاظت رب کے ذمے ہے۔ Now this is very crystal and clear، بہت کرسٹل کلیئر ہو گیا۔ مظہر صاحب بیٹھے ہوئے ہمارے دوست ہیں، میں ان سے کہتا ہوں مظہر صاحب میں آپ کو فلاں جگہ پر بھیج رہا ہوں، جائیں، ساری خبریں، ساری معلومات، ساری انفارمیشن، سب کچھ آپ کو میں نے دے دی ہے، جائیں وہاں جا کر پہنچا دیں، ایوری تھنگ از کمپلیٹ۔ اب اگلے دن کوئی آ کر کہتا ہے کہ جی جہاں مظہر صاحب گئے تھے میں بھی وہاں پر جاؤں گا اور میں بھی کچھ نئی خبریں وہاں پر دوں گا، تو یہاں اعتراض کس پہ لازم آتا ہے؟ بھیجنے والے پر بھی اور مظہر صاحب پر بھی، کہ ہو سکتا ہے ان میں کوئی کمی ہے۔ جب کہہ دیا تھا کہ معلومات مکمل ہیں، سب کچھ کہہ دیا ہے، پھر اب کیوں نئے بندے کی جانے کی وہاں ضرورت پڑ گئی؟ بھیجنے والے پر بھی اعتراض آتا ہے اور وہ جو گیا اس پر بھی اعتراض آتا ہے۔ کسی نے کہا کہ نبوت نعمت ہے اور نعمت کبھی ختم نہیں ہو سکتی، جب اللہ نے خود فرما دیا کہ تم پر نعمت تمام کر دی ہے، وہ نعمت اب مکمل کر دی ہے، اب نئی نعمت کا سوال کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یہ تو زیادتی کی بات ہوگی کہ جب پانی سمندر میں رہے، دریا میں رہے، ٹھیک ہے، اگر وہ دریا کی حدیں توڑ کے باہر آ جائے تو سیلاب بن جاتا ہے۔ آگ گھر کے کچن میں تھوڑی سی رہے
ٹھیک ہے، وہ آگ اگر زیادہ بڑھ جائے گھر کو جلا دیتی ہے۔ 5 انگلیاں یہ نیچرل ہیں، کسی کی چھٹی انگلی ہو جائے اب آپریشن کرنا پڑے گا، تو نبوت آپ پہ ختم ہے۔ اب اگر کوئی نئے نبی کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا آپریشن کرنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا وہ یہ کیا بات کرتا ہے۔ جب مرزا قادیانی نے کہا تو کسی نے کہا یہ جھوٹا نبی ہے، کہا اس جملے کے اندر بھی خرابی ہے، نبی کا لفظ کیوں بول رہے ہو؟ مکار کہہ لو، دجال کہہ لو، اس طرح کے لفظ بولو، نبی کا لفظ کیوں ساتھ لگا رہے ہو؟ تو فتنہ یہ بہت بڑا ہے، اور سب سے بڑھ کر پوری وضاحت اور صراحت کا اگر ذکر کیا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں، یہ ایک حدیث ہے، اور اس حدیث سے کتنی پیاری بات واضح ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک کی 22 صورتوں میں آیا ہے۔ آپ کے 2 بیٹے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام، یہ اس وقت پیدا ہوئے جب آپ کی بیوی سارہ کی عمر 90 سال تھی، حضرت ابراہیم کی عمر 120 سال تھی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام، ان کا لقب تھا اسرائیل، اسرائیل اس کا مطلب بنتا ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ، اور ان کی لڑی میں بہت سے نبی ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ہیں، دیگر بھی ہیں، قرآن پاک میں ذکر آیا۔ حضرت اسماعیل کے 12 بیٹے تھے، ایک بیٹی تھی، ایک بیٹے کا نام تھا قیدار، یہ بڑے مشہور ہیں، انہی کی اولاد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جلیل القدر نبی ہیں، آپ کا قرآن پاک میں ذکر آیا کہ آپ کی بعثت کے 3 مقصد تھے، واضح طور پہ بتایا گیا۔ نمبر 1، میں تورات کی تصدیق کے لیے آیا ہوں کہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ نمبر 2، بعض چیزیں تم پر حرام کی گئی تھی، میں ان کے بارے میں کلیئر کرنے آیا ہوں۔ اور نمبر 3، میں تمہیں خوشخبری سنانے آیا ہوں کہ وہ ایک حق نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ ثابت ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت محدود تھی، آپ صرف بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے، آپ تجرد تھے، آپ نے شادی نہیں کی، اور آپ خوشخبری سنانے کے لیے آئے کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن پاک میں لکھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے میرے رب ان کے درمیان میں سے ایک رسول بھیج دے جو ان پر تیری آیتوں کی تلاوت فرمائے۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا نجاشی کے دربار میں، تو نجاشی نے کہا بے شک تم جن کی بات کرتے ہو یہ وہی ہیں جن کی خبر عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، میرا بس چلے تو میں آگے بڑھوں اور آگے بڑھ کے ان کی نالین اٹھاؤں۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، ہر امت کے اندر اس چیز کی بات رہی کہ میرے آقا علیہ السلام تشریف لائیں گے اور وہ آخری نبی ہوں گے۔ حضور کی نبوت کے 4 فرائض قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان ہوئے۔ نمبر 1، یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھیں گے۔ نمبر 2، ویزکیہم، وہ ان کے دلوں کو صاف کر دیں گے۔ نمبر 3 اور 4، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، وہ انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 فرائض بہترین پرفیکشن کے ساتھ کیے، اور آپ کے وسائل کے بعد یہ فرائض امت میں تقسیم کر دیے گئے۔ آیتوں کی تلاوت حفاظ کے حصے میں آئی، دلوں کی صفائی یہ اولیاء صوفیاء کے حصے میں آئی، اور کتاب کی تعلیم یہ علماء کے حصے میں آئی۔ اب خیر خواہی امت کے لیے یہ اولیاء موجود ہیں، علماء موجود ہیں، نبی کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ جو ختم نبوت کا جو یہ بات تھی، اس کے بارے میں ایک تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما گئے تھے کہ میری امت میں 30 کذاب ہوں گے۔ کذب چھوٹا، کذاب بڑے جھوٹے ہوں گے۔ کذاب مینز بگ، جھوٹا، بڑا جھوٹا۔ اور یہ جو حدیث ہے حضور نے اپنے غیب کے علم سے ہی بتایا، 30 کا لفظ اور جگہوں پر زیادہ تعداد میں بھی آیا کہ یہ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آیا وہ بہت بڑے جھوٹے ہوں گے اور تم ان کی اطاعت نہ کرنا۔ اب سب سے پہلے یہ مسیلمہ کذاب، اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
زندگی میں ہی فتنہ کھڑا کر دیا تھا. اور جنگ یمامہ یہ مسیلمہ کذاب کے خلاف ہوئی اس کے دعوی نبوت کے نتیجے میں. اب سوچئے کس قدر شدید دن تھا وہ. 1200 صحابہ شہید ہوئے. بدر، خندق، احد، خیبر، ان سب کے ملا کے 260 صحابہ شہید ہیں، اور صرف اس ایک جنگ کے 1200 صحابہ ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کوئی مرد گھر میں نہ رہے، اہل بدر اہل احد سب نکلیں، اور پھر روتے ہوئے کہا کہ جنگل کے درندے ابو بکر کو اٹھا کے لے جائیں اور وہ یمامہ میں نہ جائے. اور ایسا دن تھا کہ اہل مدینہ نے کہا آج تک زندگی میں ایسا دن ہمارا نہیں آیا، ایسی جنگ سوچی بھی نہیں تھی ہم نے. 70,000 اس خبیث کے لوگ تھے، ادھر 17,000 صحابہ تھے اور دیگر لوگ تھے. اور جب یہ وہاں پر گئے، وہ ایک باغ تھا اس کو حدیقۃ الرحمن کہتے تھے. خون اتنا بہا کہ اس کا نام حدیقۃ الموت بن گیا. 1200 صحابہ پڑے تھے. اس کی جو فصیلیں تھیں بہت بلند تھیں، اس کو پار کرنا ممکن نہیں تھا. اور یہ جملہ دیکھیں آپ، اکثر میں عرض کرتا ہوتا ہوں کہ جملے کچھ تاریخ میں بڑے بھاری اور بڑے طاقتور گزرے ہیں. حضرت برا بن مالک کہتے ہیں مجھے اٹھاؤ اور اندر پھینک دو، اندر پھینک دو، میں اندر جا کے لڑوں گا بھی، تمہارے لیے دروازہ بھی کھولوں گا. دنیا میں جتنی بہادری کی داستانیں ہوں گی اس ایک جملے کے بارے میں سوچئے. اور ایسا ہوا، وہ اندر گئے، ہزاروں سے لڑے بھی، انہوں نے دروازہ بھی کھولا. یہ مسلمہ کذاب جو تھا یہ بہت بڑا فتنہ تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ لوگ آئے تھے، 17 لوگ تھے. یہ خرانٹ بوڑھا تھا، بڑا مکار. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ سے بھی پہلے پیدا ہوا تھا. مرا جب یہ تھا 150 سال کا تھا. اس نے آ کر 17 کے 17 لوگ جب حضور کی بارگاہ میں آئے، سب نے اسلام قبول کر لیا. اس نے کہا کہ مجھے بھی اپنی نبوت میں سے حصہ دے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا پہ جھوٹ نہ باندھ، تو جھوٹا ہے. یہ واپس گیا، مرتد ہو گیا، اور اس نے خط لکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں مسلمہ اللہ کا رسول محمد اللہ کے رسول سے مخاطب ہوں کہ یا تو اپنے وصال کے بعد مجھے نبوت دے جاؤ یا ابھی آدھی آدھی کر لو. معاذ اللہ بن ذالک. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا خط پڑھا تو آگے سے اس کو جواب لکھا کہ تو کذاب ہے، تو جھوٹا ہے. اب مجھے بتائیے، یہ خط اس کے پاس لے کر جانا تھا، اس کے محل میں، اس کے دربار میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور پوچھا یہ خط کون لے کر جائے گا. وہاں پر ایک صحابی بیٹھے تھے، وہ چھابڑی پر نا سر پہ رکھ کے مدینے میں کھجوریں بیچا کرتے تھے. وہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ ڈیوٹی میری لگانی ہے آپ نے، میں جا رہا ہوں لے کر. اور حدیث پاک میں آتا کہ ان کے منہ میں کھجور تھی کچھ، وہ ایک دم کھڑے ہونے کی وجہ سے گر گئی. تو کسی صحابی نے کہا پہلے کھجور تو کھا لو. کہا نہیں، ڈیوٹی کسی اور کی لگ جائے گی، جانا میں نے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزہ پنا پکڑا، گھوڑا لیا اور کہا اے حبیب چلا جا اور دیکھ کے جانا، دیکھ کے جانا، محل ہے اس کا. وہ نکل گیا اور جا کر مسلمہ کے دربار میں جا کے انہوں نے نیزہ گاڑا اور جم کے کھڑے ہو گئے. اب اس دور میں بادشاہ خود خط نہیں پڑھتے تھے، ساتھ کھڑا ہوا درباری پڑھتا تھا. اب جب خط پڑھا، لکھا تھا اے مسلمہ تو کذاب ہے، تو جھوٹا ہے. اب یہ سن کر اس کا پارا بہت ہائی ہو گیا. اس نے تلوار نکالی اور کہا اے حبیب تیرے نبی نے مجھے جھوٹا کہا ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ انہوں نے جواب دیا خیال کہاں سے آ گیا، خیال کہاں سے آ گیا؟ تجھے جن نے جھوٹا کہہ دیا، تجھ سے بڑھ کے جھوٹا ہے ہی کوئی نہیں. تو 7 سمندروں میں نہا کے آ جا، جس سے مرضی ڈگری لے لے، تجھ سے بڑھ کے جھوٹا کوئی نہیں ہے. اس نے کہا پیچھے دیکھ، تیرے پیچھے جتنے لوگ ہیں میرے فرما بردار ہیں، تلواریں نیزے لے کر کھڑے ہیں، تجھے مار دیں گے. اس نے کہا دیکھ میرے 12 بچے ہیں، کئی ابھی پیدا ہوئے ہیں اور وہ دودھ پیتے ہیں، کئی چلے بھی نہیں ہیں. جب میرے آقا نے مجھے فرمایا تھا نا، میں نے تو ان بچوں کو نہیں دیکھا، تیرے بندوں کو کیسے دیکھوں گا؟ وہ بچے تو روکنے والی چیز ہیں، تیرے بندے مجھے کیا بیچتے ہیں؟ وہ آگے بڑھا اور اس نے آگے بڑھ کر ایک ہاتھ کاٹ دیا، ہاتھ سے خون کا فوارہ بہا. دیکھتا ہے شاید کوئی کانپ گئے ہو، کچھ کیا ہو. کہنے لگا میں تجھے مار دوں گا، تیری گردن کاٹ دوں گا. کہا تو مرنے سے کسے ڈرا رہا ہے؟
ہم تو صبح اٹھتے ہیں دعا کرتے ہیں مالک آج کے دن شہادت دے دے، اور رات کو بستر پہ جانے سے پہلے دعا کرتے ہیں مالک بستر پہ موت نہ دینا، یہ میدان جہاد میں موت دینا۔ اور وہ درباری جو اس بات کو نقل کر رہا ہے، جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، وہ کہتے ہیں مسلمہ کانپ رہا تھا اور وہ اپنی جگہ ڈٹ کر کھڑے تھے، اس نے شہید کر دیا، اور وہ دور مدینے میں میرے آقا رونے لگے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام روتے روتے فرما رہے ہیں کہ میرے حبیب کو اس نے شہید کر دیا ہے، اور اللہ نے 8 جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے ہیں۔ اب کیا سوچتے ہیں عقیدہ ختم نبوت کیا چیز ہے؟ صحابہ حضرت خالد بن ولید شرجیل اندر گئے، یہ جنگ یمامہ بڑی سخت تھی، کبھی پلڑا ادھر جاتا تھا، کبھی پلڑا ادھر جاتا تھا، 1,00,000 بندے اس کے پیروکار تھے، اور پھر حضرت وحشی نے آگے بڑھ کر یہ ایک جگہ پہ چھپا ہوا تھا، خنجر مارا اور اس کو جہنم واصل کر دیا، تب یہ جنگ جا کر ختم ہوئی۔ 11 جھنڈے نکال کر حضرت ابوبکر صدیق نے دیے تھے کہ جاؤ ان ارتداد اور مرتد ہونے والوں کو جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں ان کی جا کے سرکوبی کر کے آؤ۔ خدا کا واسطہ ہے اس بات پہ کچھ خیال کریں، کچھ سوچیں کہ اس دور میں فتنہ قادیانیت کتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آپ کا بچہ کالج یونیورسٹی اسکول میں جا رہا ہے، کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے؟ کیا سمجھ رہا ہے؟ وہ تو چورن بیچ رہے ہیں اپنا۔ اللہ بھلا کرے ان لوگوں کا جنہوں نے آگے بڑھ کر اس فتنے کے خلاف جہاد کا علم بلند کیا۔ سب سے پہلے غلام دستگیر قصوری صاحب تھے، جنہوں نے ایک ایک بات مرزا غلام قادیانی کی لکھ کر اس کے خلاف جواب دیے تھے، ایک ایک بات۔ پھر 8 دن روزانہ 8 گھنٹے کی بحث ہوئی، بلا کر سمجھایا گیا، بتایا گیا کہ تم یہ کیا دعوے کر رہے ہو، 7.5 کروڑ لوگ ہیں، یہ مسلمان ہیں اور یہ ایک نبی پر ایمان رکھتے ہیں، جنت دوزخ پر ایمان رکھتے ہیں، تم فتوے دے رہے ہو کہ مرزا غلام قادیانی کو نہ ماننے والا قطعی جہنمی ہے اور یہ بالکل کافر ہو گیا، اس طرح کے فتوے نہ دو۔ اور کیا ہوتا رہا پھر بتائیے؟ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اور امام احمد شاہ نورانی صاحب نے کتنی کوشش کی اور محنت کی، اور الحمدللہ اس فتنے کی سرکوبی میں ایک کردار ادا کیا۔ آج آئین پاکستان کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، کسی بھی صورت میں کوئی اور نبی نہیں آ سکتا، کسی بھی صورت میں۔ جب اس سے پوچھا گیا تھا کہ کیا یہ، کہا یہ نبی امتی ہے، یعنی امتی اتنے بڑے امتی ہو گئے کہ یہ خود نبی بن گئے۔ کہا اچھا تو یہ بتاؤ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بھی امتی نبی تھے؟ کہا نہیں۔ تو کہا پھر یہ ان سے بڑھ کر ہو گیا ہے؟ ایسے ایسے دلائل ہیں، پڑھیں وہ ڈاکومنٹ آپ جا کے، اور اپنے بچوں کو یہ بات بتا کر جائیں کہ دنیا ختم ہو سکتی ہے، یہ آسمان بے نور ہو سکتا ہے، سارے سمندر سوکھ سکتے ہیں، میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، کسی بھی صورت میں نہیں آ سکتا، نہ کسی ہیلے بہانوں پر ایمان رکھنا ہے۔ آج کینیڈا، امریکہ، انگلینڈ کے اندر اس بندے کے ویزے میں ایک رکاوٹ بھی نہیں آتی جو لکھ دے میں قادیانی ہوں اور میں پاکستان کے اندر پناہ چاہتا ہوں، یہ لوگ مجھے پناہ نہیں دے رہے۔ اب مجھے بتائیں، باولے ہوئے پڑے ہیں باہر جانے کے لیے، اور جو یہ کہہ دے کہ جی میں ابھی قادیانی ہو جاتا ہوں معاذ اللہ اور پھر وہاں جا کے دوبارہ مسلمان ہو جاؤں گا، وہ مرتد ہو چکا ہے۔